اور یہ اتنے ڈرپوک ہیں اس طرح کے مسئلوں میں کہ فضائل اعمال کے اندر عرض کر دیں انجینئرنگ بھی تھوڑی بہت کرنی چاہیے نا. فضائل اعمال میں صحابہ کرام کی جو ایک کمٹمنٹ کے اوپر جو واقعات انہوں نے نقل کیے نا، اس میں یہ بھی واقعہ نقل کیا ہے کہ نماز میں ان کی کیا کنسنٹریشن ہوتی تھی. یہ واقعہ انہوں نے ابو داؤد سے نقل کیا کہ جی وہ تیر لگتے رہے اور وہ نماز پڑھتے رہے. اور اس میں تو الفاظ ہیں ابو داؤد میں کہ وہ صحابی کہتے ہیں میں رات کو ڈیوٹی کر رہا تھا تو میں نے کہا ٹائم کیوں ضائع کروں، میں نفل کیوں نہ پڑھوں اتنی دیر کھڑے ہو کے، نیند بھی نہیں آئے گی اور قرآن بھی پڑھتا رہوں گا. چونکہ انہیں پتا تھا قرآن میں کیا ہے، عربی ان کی زبان تھی. اچھا یہ انہوں نے واقعہ لکھا کہ جی وہ ابو داؤد سے، واقعہ تو ٹھیک ہے، تیر لگتے رہے نماز پڑھتے رہے، نبی علیہ السلام نے بھی بعد میں. اچھا اینڈ پہ انہوں نے فے ڈالی، ایک چھوٹی سی فے، فائدہ یا فساد. پہلے وہ فائدہ ہوتا تھا، آج کل اس سے فساد کھڑا ہو گیا کیونکہ انجینئرنگ کا دور آ گیا نا. تو وہ فائدے میں لکھتے ہیں کہ جی اس سے یہ پتا چلا کہ جو ہے نا وہ ان صحابی جو تھے نا ان کا یہ موقف تھا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. صرف کہانی کرائی اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے اور کہا کہ جی امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہوں. جی اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، صحابی شافعی کہاں سے ہو گیا؟ ویسے ٹھیک ہی کہتے ہیں، پتہ کیوں؟ جنہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فقہ حنفی پہ عمل کریں گے، ہائے 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 نا اڑتے ایسی ایسی گلا نہیں کہ تمہیں ہر بندہ پوچھے گا کہ ساڈے بزرگ کتنی کہانیاں پا کے گئے نے. سر یہ جو 2-4 کہانیاں میں نے ان کی ایکسپوز کر دی اور آپ دیکھ رہے ہیں میں ہر ویڈیو میں کر رہا ہوں. یہ سر وہ ایٹم بم ہے جو ایک دفعہ ناگا ساکی یا ہیروشیما پہ گرا ہے نا تو جاپان جو اس وقت سپر پاور تھی نا اور جرمنی وہ گھٹنے ٹیک گئی تھی امریکہ کے سامنے. اور ہم ہر لیکچر میں یہ ایٹم بم پھینک رہے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کا یہ حال ہے کہ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فقہ حنفی پہ عمل کریں گے. تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کر سکتے ہیں، اتنا بڑا رسک لے سکتے ہیں، ایک صحابی شافعی ہو گئے تو کیا ہوگا یار؟ وہ تو چھوٹا جرم ہے نا، وہ تو نبی تو نہیں نا، صحابی ہے نا. ٹھیک ہے، اور اس کی تعویل کریں گے وہ کہیں گے جی وہ اسی مذہب پر ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذہب سیم ہے، مراد یہ نہیں کہ ان کے مقلد ہوں گے. آپ جتنی مرضی کہانی کریں، آپ کے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے. اچھا آپ کو بتاؤں حنفیوں نے ایک اور مسئلہ نکالا ہوا ہے. ان کے نزدیک یہ ہے کہ آپ جو موزے ہیں نا وہ خالی پاؤں دھو کے بھی پہن سکتے ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ سر اسی پیت ہوا نا، یہ فقہ حنفی کا بنیادی مسئلہ ہے کہ آپ صرف پاؤں دھوئیں، جرابیں پہن لیں، پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب وضو آئے تو آپ مسح کر لیں. یہ انہوں نے غلط کرالری کیوں نکالی؟ ان کے نزدیک جو اعضائے وضو کی ترتیب ہے نا، نہ یہ ضروری ہے اور نہ ان کا متواتر ہونا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں آپ اگر آدھا گھنٹہ پہلے وضو میں چہرہ دھوئیں، آدھے گھنٹے بعد جا کے کونیے دھوئیں، اس سے آدھے گھنٹے بعد جا کے مسح کریں اور 2 گھنٹے بعد پاؤں دھوئیں، اس دوران آپ کا وضو نہ ٹوٹے تو آپ کا وضو ٹھیک ہے. اور ترتیب میں ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی پاؤں وضو میں پہلے دھو لے، چہرہ بعد میں دھو لے، مسح. یہ سر فقہ حنفی مجھ سے زیادہ نہیں کوئی جانتا، میں تو یہ ساری چیزیں پڑھاتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. آمین تو کہہ دو یار، ہس دے ہو تسی، منو نہیں معافی کی ضرورت. ٹھیک ہے، اگرچہ میں معافی ایک شعر کے انداز میں مانگتا رہتا ہوں کہ نہ میں بھابی نہ میں بھابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس میں میرے ایک رجوع بھی ہوتا ہے. لوگ تو اپنی غلطی کے اوپر رجوع کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہم تو خوشی محسوس کرتے ہیں کہ شکر اللہ نے ہدایت دے دی ہے. تو ان میں یہ موجود ہے کہ آپ، لیکن حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے وضو کر کے پہننا ہے. لیکن حدیثیں ان کو کیسے پتا ہوں؟ یہ بیچارے 7 سال فقہ حنفی پڑھتے رہتے ہیں، اینڈ پہ ایک دورہ حدیث کر دیتے ہیں. ایک دور تھا چائے کا، گزر گیا، اب یاد بھی نہیں کتنے سموسے کھائے تھے، کتنے کپ پیے تھے، گزر گیا. اب جو 7 سال چیز پڑھی وہ یاد رہے گی یا جو آخر میں چند مہینے دورہ کیا وہ یاد کیا جائے گا؟ 7 سال مت مار چھڑ دینے، اینڈ تے حدیثاں پڑھ کے بھی نا کوئی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑنا. جب آپ کو ایک کو پکا کر دیں گے ایک مسلک میں، پھر آپ حدیثیں اس لیے پڑھیں گے کہ ان حدیثوں کے جواب دیں بجائے ان حدیثوں پہ عمل کرنے کے. ختم مشکات، ختم فلاں، ٹھیک ہے جی. تو یہ پھر وہ کدواتے رہتے ہیں. تو خون نکلنے سے سر وضو نہیں ٹوٹتا، بے فکر رہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ جلد سے باہر آ جائے. سر فقہ حنفی میں مسائل آپ کو بتاؤں کتنے پیارے پیارے لکھے ہوئے ہیں، میٹھے میٹھے. وہ کہتے ہیں جلد جو زخم کی جو اپنا حصہ ہے نا اس سے باہر آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک کپڑا لے اور وہ جسم کے اس زخم سے خون باہر آنے سے پہلے اسے پہنچ لے
اور پھر جب نکلنے لگے پھر پہنچ لے, یوں وہ بے شک جتنا مرضی کر لے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. جس طرح ہارگال کوئی نہ کوئی ہیلا بنا دے نا, یہ بھی ہیلا لکھا ہوا ہے انہوں نے, کیونکہ وہ کھال پہ نہیں بہا اور بہتا ہوا لہو وضو توڑے گا. ٹھیک ہے, اتنی بڑی کہانی کرنے کے بجائے یہ مسئلہ ہی آپ کا جعلی تھا, ورنہ تو سر یہ تو پھر ٹوٹ جاتا نا. وہ کہہ رہے ہیں جتنا مرضی آپ پوچھ لیں ایسے ایسے کر کے, یعنی نکل رہا ہے نا, آپ پوچھتے جائیں اور اس کو بہنے نہ دیں, حالانکہ وہ بہتے چکے ہیں, اس سے زیادہ آپ پوچھ چکے ہیں, تو کہتے چکے بہا نہیں ہے. سر جب کہانیاں ہوں گی نا, ایک کہانی کو چھپانے کے لیے دوسری کہانی, دوسری کے لیے پھر تیسری کہانی, تیسری کے لیے چوتھی کہانی. ایک کہانیاں چھڑ دو, لوگوں کو علم دین سکھاؤ. اور میں یہ جو آپ کو ایک حسب حال کی فارم میں, یہ خبرناک کی فارم میں آپ کو ایک مزاحیہ انداز میں چیزیں اس لیے کنوے کرتا ہوں کہ تھنک آؤٹ آف باکس کریں. ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں واللہ, ہم یعنی سب کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں. ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ ایک بچہ سمگلر کے گھر پیدا ہوا تھا, جوان ہو گیا, اب اس کو جوانی کے بعد پتہ چلا کہ میرا باپ تو ہیروین سمگل کر کے اس نے یہ مسجد بنوائی تھی اور یہ مدرسہ بنوایا تھا, اگرچہ میرے باپ نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے. تو اب وہ کہے کہ نہیں میرا باپ غلط ہو گیا تو لہذا سمگلنگ ہی جائز ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوگا, اس کو ماننا پڑے گا سمگلنگ غلط ہے, میرے باپ نے غلط کیا. ان کو بھی ہم کہتے ہیں آپ کے بزرگوں نے جو اتنا بڑا کھلواڑ دین کے ساتھ کیا ہے, آپ کو ماننا پڑے گا, کیونکہ آپ نے اللہ نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا, بزرگوں کا نہیں پڑھا. اور میں یہ جانے شروع ہونے والی ایک جملہ بولوں کہ لوگوں کو تو اپنی بری اولاد کے کرتوت بھگتنے پڑتے ہیں, لیکن یہ فرقوں کے علماء اور بزرگ ایسے ہیں کہ ان کو اپنے بزرگوں کے برے کرتوت بھگتنے پڑ رہے ہیں کہ یہ دفاع کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے بزرگوں کا یہ مقصد نہیں تھا. یہاں تو ہوتا ہے نا کہ بچے کو غلطی کر کے آتے ہیں, ماں باپ کہتے ہیں نہیں میرا پتر انجدہ نہیں ہے, تو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ او پتر جڑے پیواں دے اور اپنے بزرگاں دے کرتوتاں دا حال تک دفاع کر رہے ہیں. نہ کرو سر, اور صبح شام ایک دفعہ کہا کریں کیا نام ہے وابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی.